السلام علیکم. خالد عزیز اور ساجد بنگیال پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں. آج 11 تاریخ فروری کی اتوار کا دن ہے، بلکہ اتوار کی شام ہے. ابھی تک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر آج بات کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں انتخابات کے بعد نتائج آ رہے ہیں، بلکہ ابھی کچھ نتائج آنا رہتے ہیں. یہ ایک حیران کن بات ہے کہ سن 2024 کے اس دور میں بھی 72 گھنٹے تقریباً ہونے کو ہیں اور نتائج کا سلسلہ جاری ہے. یہ الگ بات کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں چاغی، لسبیلا، نوشکی، وہاں سے نتائج پہلے آ گئے، جبکہ پنجاب کے بہت سارے حلقوں سے ابھی بھی نتائج آنا متوقع ہیں. جہاں الیکشن مکمل ہوا وہیں اب حکومت سازی کا مرحلہ ہے، مگر اس سے پہلے جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ہر جگہ سے دھاندلی کی آواز ہے، ہر جگہ سے دھاندلی کی آواز ہے. بلکہ لفظ دھاندلی شاید چھوٹا ہو، دھاندلے کی آواز ہے. اس پروگرام میں ہم ابتدا کر رہے ہیں اس سلسلے کے اوپر ڈسکشن کی. ابھی تک یعنی آج شام تک جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 55, 49, NA 50, 65, 63 اور 28 کے علاوہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے اندر بھی پٹیشنز وغیرہ ہو چکی ہیں. یہ جو نمبرز آپ کو بتائے ہیں یہاں پر تو باقاعدہ طور پہ نتائج روکنے کی بھی بات ہو چکی کی بھی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ NA 53 ناظرین کرام وہ حلقہ ہے جہاں سے چودھری نثار علی خان انتخاب میں حصہ لے رہے تھے. تو نثار صاحب نے تو خیر نہیں کچھ ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا، مگر یہاں سے جو انتخاب جیتے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار قمر الاسلام راجہ، اور ان کے جو مد مقابل جو ان کے کلوز رنر ہیں ابھی تک کرنل اجمل صابر راجہ، جو کہ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے. اس وقت جو صورتحال ہے، جو آفیشل نتائج ہیں اس کے مطابق اس حلقے میں 2,07,835 ووٹ منظور شدہ ووٹ ہیں، یعنی کہ اس میں جو ریجیکٹڈ ہیں وہ ووٹ شامل نہیں ہیں، یہ ویلڈ ووٹس ہیں. ان میں سے قمر الاسلام راجہ صاحب نے 72,006 ووٹ لیے ہیں. اجمل صابر صاحب نے 58,476 ووٹ لیے. چودھری نثار صاحب نے 44,072 ووٹ لیے، جبکہ TLP کے امیدوار چودھری تیمور خالد انہوں نے 21,522 ووٹ لیے. کرنل اجمل صابر کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے. اس میں انہوں نے اپنے سارے فارم 45 سامنے رکھ کے پوری صورتحال سامنے رکھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دراصل انتخاب جیت چکے ہیں. بہرحال ابھی ہم تھوڑا سا اس کا ڈیٹیل سے جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک سیریز ہے پروگرامز کی جو آپ ان حلقوں کے اوپر ابھی ذکر ہوگا جو کہ جن کے اوپر ابھی بہت بڑے بڑے سوالیہ نشانات ہیں. ساجد صاحب، آپ نے خود بھی اس حلقے میں بڑی بھرپور قسم کی کوریج کی، میں نے بھی کی. ہم مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ گئے، مختلف یونین کونسلز میں گئے. NA 52 پہ بھی ہم نے کوریج کی، NA 53 میں بھی کی، راولپنڈی کے 55 میں بھی کی، اور دیگر حلقوں میں بھی اسلام آباد کے 47 46 میں بھی کی. بہرحال ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنل اجمل صابر اگر اتنے وثوق سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کچھ تو وجہ ہوگی؟ دیکھیں چوہدری صاحب، چونکہ ہم بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں، خواہ وہ بلدیاتی سطح کے ہوں، صوبائی سطح کے ہوں، کہ جب بھی ہوں، ایون ہمارے پریس کلب میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس پہ بھی اعتراضات تھوڑے بہت ہوتے ہیں. موجودہ جو الیکشن ہوئے ہیں 2024 کے 8 فروری کو جن کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں واقعتاً یہ بات یہ ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں حلقوں میں یہی صورتحال ہے. آپ نے ذکر کیا ہے، سوال کیا آپ نے NA 53 کا. NA 53 کی صورتحال یہ ہے کہ یہ چونکہ
بہت اہم اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں سال سے جو انصار علی خان یہاں سے فتح یاب ہوتے رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کرنل اجمل صاحب راجہ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے 2 جگہ پہ ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے رجوع کیا ہے، وہ شنید ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ شاید کل تک نا سوموار کو منڈے کو ان کا وہ اسٹے وغیرہ لے رہے ہیں یا اس کی دوبارہ گنتی کے لیے میں نے کیا ہے۔ اور کرنل اجمل صابر راجہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک وکلاء کی ایک پوری ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو الیکشن کمیشن میں بھی موجود ہیں، RO دفتر میں بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے آپ نے دیکھا ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو وائرل جو ہوئی ہے اس میں نے چونکہ بڑے غور سے ظاہر ہے ہمارا یہ پیشہ ہے تو ہم سنتے ہیں، 329 پولنگ اسٹیشن ہے اور 329 ہی فارم انہوں نے علیحدہ کر کے باقاعدہ گنتی کر کے انہوں نے اپنے اس پہ وائرل کیا ہے۔ فارم 45 کی بات کریں 45 جو فارم ہے اس کی بات، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا رزلٹ ظاہر کیا ہے، جو ان کا موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے، میں ان کے موقف کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے 79,000 اور کچھ انہوں نے وہ اپنے وہ ووٹ بتائے، اور دوسرے نمبر پر مزے کی بات یہ ہے کہ 45,000 کچھ ووٹ جو ہیں انہوں نے جو انصار علی خان کے ان کے جو 45 جو فارم ہے اس کے مطابق میں ذکر کر رہا ہوں، اور یعنی تیسرے نمبر پر انہوں نے جو وہ اپنا رزلٹ کمپائل کیا اس میں قمر اسلام آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ مختلف ان کے جو لوگ ہیں، بلکہ نہ صرف ان کے جو انصار علی خان کے حلقے کے، ایون جو آپ سمجھیں کہ جو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، انہوں نے اپنی وہ جو ان کی آئی ڈیز ہیں انہوں نے علیحدہ اس میں باقاعدہ کوسچن کیا ہے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے۔ ظاہر ہے ایک علاقے میں لوگ رہتے ہیں، آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو تنزیہ سمجھ لیں یا انہوں نے ان کو کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ مسلم لیگ نون کے 53 کے امیدوار کو دینے جا رہے ہیں مبارکباد اور پوسٹر لگا رہے ہیں، وہ برائے مہربانی اپنے جسے آپ کہتے ہیں اپنی یو سی، اپنی وارڈ اور اپنے پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ بھی ساتھ وائرل کر لیں، اور جو ان کے جو PTI کے لوگوں نے وائرل کیے اس میں 3 4 6 آپ کے سامنے بھی پڑی ہیں، UC جٹا تھیال ہے، UC بسالی ہے، UC ترائی ہے، UC بندہ ہے، اور UC پڑیال ہے یہ، اور UC کوٹھا کلاں ہے۔ جی اچھا، یہ آپ نے ذکر کیا نا 6 یونین کونسلز، جی اچھا اس میں ابھی ہم نے کیلکولیشن جب کی تو اس میں یہ سامنے آیا کہ صرف ان 6 UCs میں 4875 کی لیڈ ہے کرنل اجمل صابر کی، ان 5 UCs میں۔ جب آپ پڑیال کا شامل کریں گے تو اس میں مزید فرق آ جائے گا، جی چونکہ پڑیال میں جو انہوں نے جو افیشل جو ان کا آیا ہے 1188 ووٹ وہاں سے جو انصار علی خان نے لیے ہیں، 1122 ووٹ ہیں کرنل اجمل صاحب کے۔ یہاں پہ UC پڑیال میں نا ان کی لیڈ کرنل اجمل صاحب کی جو لیڈ ہے وہ 560 ہے، 560 ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل جو ہے یہ 4875 ان سب کی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ اس میں یونین کونسل چکری، یونین کونسل سیال، یونین کونسل کولیاں امید، چاند کا جو حصہ ہے، اور باقی جو یونین کونسل اس میں شامل نہیں ہیں، اور بالخصوص یہ جو ہمارے 53 میں جو حلقے آتے ہیں نا، جو ایریز آتے ہیں تھوڑے سے شہری، جو DH اور بیریا بھی ہے، اس میں کار چوک وغیرہ جس طرح آپ گلریز دیکھتے ہیں جہاں بالکل ہی کریم وہ رہتی ہے، تو اس کے یہ اس کے علاوہ ہے۔ اب اگر یہاں پہ ان حلقوں میں یہ یعنی علاقوں میں یہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ DHA کے کچھ علاقے اور جو آپ نے ذکر نہیں، اس میں جو امیدوار تھے PTI کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے کرنل اجمل صابر راجہ، انہوں نے بلکہ چیلنج یہ کیا ہے کہ میرا کسی پہ بھی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ جو ہمارے 45 فارم ہیں 329 ان کو جس پہ پریزائڈنگ کے بھی دستخط موجود ہیں اور جس پہ سارے پولنگ ایجنٹ کے وہ سامنے رکھ کے دوبارہ گنتی کریں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا۔ اچھا، اب آگے اس سے پہلے کہ ہم مزید اگلے علاقوں کی بات کریں، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو اسٹیٹسٹکس کرنل اجمل صابر صاحب کے پاس موجود ہیں فارم 45 کے مطابق، کیا الیکشن کمیشن اس کو جانچ کرے گا اس کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2 سٹیپ ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ اس میں RO دفتر میں ان کا اعتراض یہ ہے کہ RO دفتر کے اندر ہمیں پہلے دن رات کو اور دوسرے دن سرے سے انٹر ہی نہیں ہونے دیا۔
تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ ٹیلی کریں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی ایپ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 85 سے ہم چکے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادوار میں یہ ہوتا بھی ہے، دوبارہ گنتیاں بھی ہوتی ہیں، بلکہ کل میرے خیال میں سید یوسف رضا گیلانی کی دوبارہ گنتی ہوئی ہے 350 سے ان کا۔ کئی دفعہ یہ پچھلے انتخابات میں ہم ذکر کریں تو سید فیصل صالح حیات کی دوبارہ گنتی ہوئی تھی، اور بلکہ اس میں ٹوٹل ان کا 300-400 فرق تھا۔ یہ تو سمجھ آتی ہے، بس اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا جس طرح کے 329 پولنگ اسٹیشن ہے تو اس میں اگر 5-7 ووٹ بھی آگے پیچھے ہوں، یا کئی اس طرح ہوتے ہیں کہ جو مسترد وہاں پہ ہوتے ہیں بعد میں ان کو وہ درست قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ ٹوٹل جو فرق پڑتا ہے وہ 200-400 کا 200 کا 100 کا پڑتا ہے، جبکہ کرنل صاحب کا موقف یہ ہے کہ 39,000 انہیں فگر جو بتایا ہے 39,004 یا 39,000 کی وہ بتا رہے ہیں کہ 39,000 سے میں جیتا ہوں۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی کے یعنی 53 کے نیچے جو دو حلقے ہیں PP10 اور PP11، PP10 کی صورتحال بھی سیم ہے۔ چودھری امیر افضل اس وقت اچھا، بھی اس میں نا PP10 اور PP11 چونکہ اس کے نیچے آنے والے دو ایسے حلقے ہیں جن میں اچھا خاصا کھینچا تانی ہے، ڈفرینس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو چونکہ وہ پھر اگر اسی ویڈیو میں ہم نے کیا تو بہت لمبی ہو جائے گی، ہم ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ PP10 اور PP11 کا ہم انالیسس اس میں کریں گے، آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے۔ ابھی جو بات قابل ذکر ہے اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایک مزید اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے کہ NA53 میں جو کینڈیڈیٹ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ساہر صاحب آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ شاید ان کو خود بھی اس قسم کے جیت کی امکان امید نہیں تھی۔ اس کی بھی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے نا کہ چونکہ یہ جو حلقہ ہے 53 اس کے 2-3 حصے ہیں۔ جو چونترے والی بیلٹ ہے، چونترے کی اس میں چونکہ 10 یونین کونسل شامل ہے، وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ٹوٹل جو مقابلہ رہا ہے وہ انصار علی خان اور اجمل صابر راجہ کا ہے، بلکہ چونکہ تحریک لبیک کے نوجوان امیدوار ہیں وہ بھی چونکہ پڑیال سے ان کا تعلق تھا، خالد تیمور، تو وہاں پہ یہ صورتحال رہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں جن کو کامیاب قرار دیں وہ تھرو آؤٹ وہاں پہ چوتھے، آپ نے دیکھا ذکر بھی کیا آپ نے پہلے بھی، آپ نے یہ سامنے آپ کے چارٹ بھی پڑھا ہے، وہ چوتھے نمبر تھے، اور جو ان کا مقابلہ بنایا کہ وہ بنایا کہ روات کی یوسی میں، ہاں جی، جو اور روات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی یوسی ایسی نہیں ہے جہاں سے یہ موصوف جیتے ہوں گے، اور شہر والی تو آپ نے پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا۔ وہ یہی تو حیرت کی بات ہے نا۔ اب دیکھیں یہ جو 6 ناظرین آپ نے سامنے ہم نے ابھی یونین کونسل سامنے رکھی ہیں جن کے رزلٹ آپ کے سامنے، ایک میں بھی قمر اسلام راجہ صاحب جیت نہیں رہے، بالکل اس رہے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک یونین کونسل بھی نہ جیتی ہو، یا کم از کم دیکھیں اب یہ ترہیا ہے، اس میں کوٹھا کلاں ہے، اس میں بسالی ہے، اس میں بندہ ہے، یہ ٹیکنیکلی چکری کی بیلٹ سے ہٹ کے ہیں، جی تھنے روات کی یوسیز ہیں، یہ وہ یوسیز ہیں جہاں سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے تھے قمر اسلام راجہ، چونکہ یہ ان کے آبائی علاقے سے یہ بہتر ہے تو کلوز ہوا ہے نا۔ چکری میں تو 1800 1400 کی وہاں پہ لیڈ ہے دونوں صاحبان کی، جو انصار علی خان کی، بلکہ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ چکری کا جو قومی اسمبلی کا رزلٹ ہے وہاں پہ 74 ہیں یا 34 ہیں قمر اسلام کی وہاں پہ چکری گاؤں سے کل ووٹ، جی کل ووٹ ہے۔ اور اگر صوبے میں بھی ہم ذکر کریں تو صوبے میں بھی سیم اس طرح ہے کہ 1100 کے قریب جو انصار علی خان کی ووٹ ہے، اور 1150 جو کمران علی خان کی ووٹ ہے، اور جو مسلم لیگ نون کے جو نعیم اجاز ہیں ان کی 34 ہیں یا 74 ہیں، مجھے کہ صحیح چونکہ دونوں کا میں نے پڑھا تھا وہ، لیکن 100 تک دونوں نہیں پہنچے ہیں، 100 تک دونوں۔ تو اس طرح کی باقی پولنگ اسٹیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں آپ جیسے دیگر جو متنازع حلقے ہیں وہ بے شمار ہیں، لاتعداد حلقے ہیں ایسے، تو اس میں بھی کرنل اجمل صابر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی کوئی قانونی جنگ لڑیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام کے درمیان بھی آپ نے دیکھی ہوگی کال آئی تھی، تو اس میں انہوں نے اپنے جو چیزیں پیش کی تھیں یا جسا بتا رہے تھے، کرنل اجمل صابر راجہ نے مختلف جگہوں کے لیے، مختلف مقامات کے لیے
انہوں نے مختلف وکلاء کی ٹیمیں تشکیل دی ہیں. ٹیمیں بالکل. ایک ٹیم ان کی RO دفتر میں اس وقت بھی موجود ہے, جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ میر افضل کے جو اور مکس وہ لوگ ہیں جو ادھر احتجاج بھی کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں, میڈیا کے ہمارے دوست بھی ادھر موجود تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنے وکلاء کی ٹیم بھیجی ہوئی ہے, اور ایک ان کی جو ٹیم ہے وہ دو چیزیں تیار کر رہی ہے. ایک تو وہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, اور دوسرا الیکشن ٹریبونل کو تو شاید اگر دوبارہ گنتی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اس کی وہ تو ضرورت نہیں ٹریبیونلز کا تو تب بنے گا نا اگر نوٹیفیکیشن. جی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو بلکہ شنید یہ ہے کہ شاید صبح یہ نوٹیفیکیشن بھی رک جائے گا. ابھی تک چونکہ ہوا تو کسی کا بھی ابھی کچھ نوٹیفیکیشن تو رکے ہیں, اب ان کی بھی بات کرتے ہیں. ناظرین یہ NA-53 کی بات ہے. NA-53 دوبارہ ریپیٹ کر دوں, یہ جو انحصار یہاں سے 1950 یعنی نمبرز تو بدلتے رہے لیکن یہ علاقہ وہی ہے. تو انحصار علی خان یہاں سے 1985 سے انتخابات جیتتے آ رہے ہیں. 2013 تک انہوں نے کوئی انتخاب یہاں سے ہارا نہیں تھا. بہرحال یہ اب کرن اجمل صابر جو ہیں وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. صورتحال آن گراؤنڈ کیا تھی ایز پر کیلکولیشنز وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. فیصلہ آپ نے تو کر دیا تھا ووٹ ڈال کے, اب باقی اللہ جانے کیا بنتا ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, اجازت دیجئے, اللہ حافظ.